بل ہماری دعوت حق یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا جوش اب جو آپ کے اندر بیدار ہوا ہے تو اس کا پازیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہے اس امت کے ساتھ، ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں جہاں جہاں، انہیں آپ ایکسپوز کریں اور لگتے ہاتھ فتویٰ لگائیں ان بزرگوں کے اوپر بھی، ان کتابوں کی پرنٹنگ کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، آپ ڈیمانڈ کریں تاکہ قادیانیوں کے ہاتھ آپ کا یہ کمزور پوائنٹ نہ چلا جائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے گیا ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے، وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین ہے۔ لو سامو، جب مزید دبایا گیا انہیں کہ تواڈے بابے سارے ہی کم پا کے گئے جائے، سب سے بڑا بابا ان کا بایزید بستامی، ابو یزید بستامی، یزید دا ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے، امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم، انہاں دا امام ابو یزید بستامی۔ ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا، یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہیں، بریلویوں کی فضائل سنت میں۔ پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی، صوفیاء کی، تذکرۃ الاولیاء ہے۔ شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں، آج چل رہا ہے، آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری، 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا، نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے، اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ تو فرید الدین عطار جو ہے اس نے عربی میں کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، اور یہ سارے بابوں کے قصے کہانی اس نے ہی سارے جمع کیے ہوئے ہیں، جو آپ کو مصباحی صاحب بھی سناتے نظر آتے ہیں، جو آپ کو طارق جمیل صاحب بھی، اسی طریقے سے یہ جو مصطفی صاحب ہیں یہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے بھی آپ کو بزرگوں کے باپا جانی جو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں اس نے بایزید بستامی کے اوپر 40-50 صفحوں کا چیپٹر بند ہے، اس میں جا کے اس نے اینڈ پہ جہاں ایک چیپٹر باندھا نا بایزید بستامی کی معراج، اندازہ کریں، اور نیچے لکھا کہ اسے بھی معراج ہوئی ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، بایزید نے خود دعویٰ کیا ہے۔ ہاں جی، اندازہ کرو، وہ چیپٹر جہاں سٹارٹ ہوتا ہے نا اس سے جسٹ پہلے آخری جو الفاظ ہیں نا پچھلے چیپٹر کے بایزید والے کے، اس میں ایک شخص بایزید بستامی سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ عرش کیا ہے، اللہ کا عرش؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں۔ لو جی سنبھال لو۔ پوچھا گیا یہ قلم جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، جامع ترمذی میں حدیث ہے، انہوں نے کہا قلم بھی میں ہوں۔ پوچھا گیا یہ اللہ کی جو کرسی کا ذکر ہے، ان کا کرسی بھی میں ہوں۔ اچھا وہ پتہ نہیں کہنا ڈنگر سی سامنے، انہوں نے مننے والے بھی ڈنگر، ڈنگرا نے مننے والے ڈنگر۔ بھائی اس کے بعد ہی سمجھ آ جانا چاہیے تھی کہ بابا جی ٹون نے، ہاں سنا کے سننی، ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں نے۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہو گزری ہیں، تو یہ آپ کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں پتہ ہے بازید نے کیا بکواس کی؟ اس نے کہا میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے، کتے دی موت مرو تسے، اور اگر تو نہیں کیا تو اللہ دے حضور تو بری ہے، منو تیرے نال کوئی لینا دینا نہیں۔ جے تو کیا تے کتے دی موت مریا، اور تیرے مننے والے، تیرے دفاع کرنے والے بھی کتے دی موت مر جان اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو۔ آمین۔ تسی قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے، وہ تواڈے بازی نے ڈائریکٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔
दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? बायजीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर बंदी लगाओ? लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है, बरेलवियों का सबसे बड़ा मकतब, पीडीएफ रखे हुए हैं। इनको नजर फिर कादियानी आते हैं, कादियानिया दे अब्बे पहले पढ़ो, पहले चोरां दी मां नू मारो। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है। जब उसने ये दावा किया, उसने कहा हजरत ये आप इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, मैं ये हूं तो उन्होंने कहा बात यह है कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूं कि हक भी मैं हूं, यानी अल्लाह ताला। हाँ, ये जब ये सूफिया की टर्म में जब बात हो ना हक की, तो उसने कहा चूंकि हक मैं हूं, फिर आगे उसने कहा और हक के अंदर तो हर चीज आ जाती है, लिहाजा ये सारी चीजें मैं ही हूं, वही वादतुल वजूद। हाँ बिल्कुल, पैंथीइज्म का अकीदा, कुफरी अकीदा। तौहीद को एस्टैब्लिश करना है तो कदीम को हादिस से अलग करना होगा। अल्लाह अपनी मखलूक से बिल्कुल अलग है। हाँ, खालिक और मखलूक का फर्क है, एक हिस्सा नहीं बन सकते। अब मुझे बताएं, इन चीजों के होते हुए आप लेके बैठे हुए हैं जिली नबी, बरूजी नबी, उन्हें तो डायरेक्ट कहा कि सारे नबी मैं वहां, और ये प्रिंट हो रहा है, ये ना समझिएगा। और ये आपके सामने ना मेरे डर की वजह से शायद कह देने असी नहीं मंदे, और मंदे जो है। और पिंडी दे मुफ्ती ने वीडियो में आके दिफा किया है कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, जो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। इसी बाजीद ने भौंका था ना, मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ु बिल्लाह, 2 झंडे इसने खुद बनाए पहले। तो वो पिंडी के मुफ्ती ने वीडियो में कहा कि मैं इसकी तावील करूंगा कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, तो अल्लाह का झंडा। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वाहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। और लानत है तेरे कीदे के ऊपर, अल्लाह का झंडा तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, तेरे बाजीद के हाथ में कौन सा झंडा आ गया अल्लाह का? हाँ, वो अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने गद्दारों के लिए रखा है। वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान महशर में हर गद्दार और खाइन के लिए एक झंडा मुकर्रर किया जाएगा, ताकि दूर से पता चल जाए कि इसने खयानत दुनिया में की थी, गद्दारी। तो ये तुम्हारे बुजुर्गों के झंडे ये होंगे, लिवाउल हम्द नहीं होगा। तो ये बातिल तावीलात देख लो, तुम्हारा बायजीद यजीद का अब्बा वो ये करता रहा। और ये ना समझिएगा कि सिर्फ सारी तावीलात इसने की है, पिंडी के मुफ्ती ने, अली अजमेरी साहब ने कश्फ मजूब में यही तावीलात की हुई है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। तो कश्फ मजूब, तज़किरतुल औलिया, इन किताबों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों किताबें बरेलवी और देवबंदी प्रिंट कर रहे हैं, और वाबी भी बीच में मुजरिम अहले हदीस इनके खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि ये इकट्ठे हैं तीनों। हाँ, तुम्हारी चोरी हम छुपाएंगे, हमारी चोरी तुम छुपा के रखना। कल तक एक दूसरे को किस तरीके से ये अंग्रेजों के एजेंट कोई कुछ कहता था, आज सारे इकट्ठे हुए में। तो ये बायजीद बुस्तामी की बकवासियात तज़किरतुल औलिया में प्रिंट है। इसके खिलाफ भी उलमा को मैं दावत हक दूंगा कि आप लोग आवाज बुलंद करें। अब आप लोगों ने मेरे अंदाज में नहीं जाना, आप लोगों का भी अंदाज मैंने देख लिया है। तक किस तरह कादियानियों के बारे में इन्होंने गले फाड़े ने, तो मैं तो उससे बहुत हल्का बोल रहा हूं। क्यों फाड़े थे तुमने? इसलिए कि तुम समझते हो जनरली कि इन्होंने खत्म नबूवत पे डाका मारा है। मैं भी जनरली ये समझता हूं, और मैंने साबित किया है कि जिन लोगों ने खत्म नबूवत पे डाका मारा, जिनके खिलाफ तुम बोल रहे हो, उनका खुरा तुम्हारे घर निकलता है तज़किरतुल औलिया में, कश्फ मजूब के अंदर। और देखो, ये तुम्हारा यजीद का अब्बा था और एक हुसैन का अब्बा है। हाँ, मुस्लिम बिन हज्जाज, अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल-कुशैरी, ये हमारा इमाम है, क्योंकि इसने हमें हमारे इमाम की बातें बताई हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत वाले दिन मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, हाँ, और सबसे पहले मैं शफात करूंगा, और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। और सही मुस्लिम में यह हदीस है
کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری. اور ایک تمہارے ہیں ابو یزید بستامی، تیفور بن عیسیٰ البستامی، بستامی بھی بولتے ہیں بستامی بھی، المتوفا سیم 261 ہجری. تو یہ سارے ان لوگوں نے. پھر کشف المحجوب میں صاحب اور شکر کا چیپٹر دیکھیں، یعنی ان بزرگوں کے ماننے والے بھی پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے لکھا ہے کہ میرا مسئلہ پھنس گیا تو میں نے جا کے بازید بستامی کی قبر پہ جا کے جھاڑو دی، میں مجاور بن گیا تو میرا مسئلہ حل ہو گیا. جی یہ علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ میری قبر پہ بھی آ کے مجاور بیٹھے. اور پھر وہ اس میں صاحب اور سکر کے چیپٹر میں بازید بستامی کے سکر کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوا؟ رسول اللہ کی بھی تو نگاہ ایک دفعہ اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی تھی نا، نعوذ باللہ، اور وہ زید ابن حارثہ پہ حرام ہو گئی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی. تو بازید کا سکر بھی ادھر سے ثابت ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی تو سکر میں تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف، تو وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے نا، اور تورات کا واقعہ لکھ کے اس سے بازید بستامی اور جنید بغدادی دونوں کو جسٹیفائی کیا. اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں. یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی ہے کشف المحجوب. اسی ضیاء القرآن پبلیکیشن نے پیر کرم شاہ صاحب الازری، یہ ان کا ہے کیونکہ ان کے جو پیر کرم شاہ صاحب کے پیر تھے نا، سیال شریف ان کی بیعت تھی، تو ان کے جو بڑے پیر تھے وہ ضیاء الدین ان کا نام تھا، اس کی نسبت سے انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا اپنا ضیاء القرآن پبلیکیشن. تو ضیاء القرآن جب تفسیر چھپی پیر کرم شاہ صاحب کی، سورۃ العذاب میں جب آیات آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے رشتے کے حوالے سے حکم نازل فرمایا اور نبی الاسلام کو یہ اجازت دی کہ آپ زید ابن حارثہ کی جو متعلقہ ہے اس سے شادی کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹے. وہاں انہوں نے کہا کہ بعض اسلام کے دشمنوں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی نظر پڑ گئی تھی زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر. تو انہوں نے کہا یہ بالکل اسلام کے خلاف دشمنی ہے، یہ واقعات گھاڑ کے ہماری کتابوں میں داخل کیے گئے ہیں. تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے تفسیر میں یہ لکھا اور کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ دیا کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں. اور ساڑھے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ہاتھ میں پکڑتے تھے، وہی والی کشف المحجوب جس میں وہ بار گنبد بنا ہوا ہے کہ جدا کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے. تو ہم پوچھتے ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف سازش کرنے والے دشمن کون ہیں؟ اللہ معافی دے، آپ خود اسی خود. اب یہ باتیں کریں کہیں گے جی وہ پٹیشن آپ فائل کریں نا جی، انشاءاللہ ہم کروائیں گے. پٹیشنیں سالوں سے فائل ہو رہی ہیں ان کے خلاف، ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو رہے. تم لوگ کرو نا، قادیانیوں کے لیے نکلے ہو نا، تو اب اینٹی قادیانی کام چھوڑو، ختم نبوت پہ کام کرو. او غلام احمد قادیانی دجال نے تو ذلی نبی کہا نا، تمہارے بزرگوں نے تو ڈائریکٹ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ہاں آج مفتی منیب الرحمان سے انہوں نے فتویٰ دلوایا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب کہانی نہ کرواؤ، کتابیں نہیں بدلیاں، تم لوگ بدل گئے ہو میرے ڈر کی وجہ سے. اگر یہ کتابیں بدلی ہوتی تو مجھے بتائیں، آج سے 100 سال پہلے آلموسٹ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد صاحب بریلوی کی، وہ تو چشتی رسول اللہ والی کتاب کو انڈورس کر رہے ہیں. اس زمانے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، یہ بعد میں بدلی ہے. ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے. تمہاری اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ 7 سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا تھا، مارے گئے. ان کو پتا بھی تھا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کہتے نہیں ان کو نہیں پتا چلا. تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کہتے ہیں غوث وقت ہے تو دل دال تو ساری کائنات کو رائی کا دانہ جیسے تھیلی پہ ہوتا ہے، اور نسوے تو ہیں کتابوں کی تعریف کر دے ہو. اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام نے خواب میں آگے کہا یہ کتاب بڑی مقبول ہے. چلے کوئی غلطی ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو کفریہ کلمات لکھے ہوئے. چشتی رسول اللہ پہ بھی جھوٹ باندھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. آپ فیصلہ کرو کہ اعلیٰ حضرت کو کہاں پہنچانا ہے. بہتر یہ کہ بزرگی فارغ کروا لو، ورنہ دوسرے معنوں میں تو اگر انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تو جہنم وچ گئے. پھر
بہتر ہے کہ وہ کہ بزرگی شرگی کوئی نہیں, بزرگوں کو کوئی نہیں پتہ لگتا. آج کل تو بزرگوں کی حالت ہے کہ اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے پاپا جانی دیکھیں اینک لگا کے, پیڈ سے اینک لگا کے اینج کر کے بڑا کر لے, کوئی عزت رہ جائے یار. یہ دلوں کے حال جانتے ہیں جو اینک لگا کے, اور ان کا وہ جو بیٹا ہے وہ معاویہ جس کا نام رکھا ہے, اتنا موٹا شیشہ لگا ہوا ہے اس کو, وہ بھی غوث وقت کا بیٹا, اس نے بھی کتب ابدال بننا ہے کل کو. پہلے ہی نظر فارغ ہو گئی, انگریزوں کا چشمہ لایا ہوا ہے. اے دلوں کے حال جانتے اور چھڑ دو. میں میکینیکل انجینئرنگ کا اپنا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, کوئی تمہارا زندہ مردہ بابا دیکھ کے صرف پڑھ کے بتائے لکھا کیا ہوا ہے, سمجھانا تو چھوڑ دو, صرف ریسائٹ کر لے سامنے سے دل کا نہ سمجھ تم ہے. تو اعلی حضرت تو گئے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام احمد قادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چو. ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہیں دوئیں چو نسیا کون سی, وہ چھڑ دو. تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب, اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, رد کرنے کے لیے نہیں, تصوف کی رمز بیان کرتے ہوئے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ جعلی ہے کتابوں میں کسی نے, وہ مانتے تھے اس چیز کو. تو من دو سو مفتی غریب تھے شاہی کوئی نہیں, ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے حکیم الامت اشرف تھانوی. اس نے تو پورا یہ چشتیہ کا پورا سلسلے میں جو خرافات تھی ان کے دفاع کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے, السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اور اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ واقعہ لکھا, اس کے 3 جوابات دیے اور ایسی سی بونگیاں ماری ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر ان کے حکیم الامت اور بقول بریلویوں کے مریض الامت کا یہ حال ہے کہ اسے قرآن و سنت کی بیسک نالج نہیں ہے. میں نے تو پورا اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے کہ یہ دیکھو 3 اس نے جھوٹے دفاع دیے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں. میں نے ایک کا بات کا جواب دیا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے تو اپنے بابے کو بچا رہا ہے, کیونکہ وہ سلسلہ علیہ چشتیہ میں بیعت ہے نا. ہاں صوفیاء کو یہ بھی مانتے ہیں. المحنت کے سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم فقہ میں فالوور ہیں امام حنیفہ کے, اور تصوف میں سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ. اور المحنت کے اینڈ پہ جو سائن ہے نا اشرف تھانوی کے, اس میں اس نے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. تو یہ چشتی تھا, تو اسے تو نہیں پتا چلا کتاب بدل گیا, اس نے تو الٹا دفاع کیا. تو آپ مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال, اس کے ماننے والوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو اپنے دجالوں کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا. خاتمہ کیا کرنا ہے؟ یہی تھانوی صاحب کو جب ان کا مرید لکھتا ہے کہ جی میں جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں تو روحانیت میں پروازیں کر رہا ہوں. اے روحانیت ہے جی, ہمارے ساتھ لوگ اٹیچ ہوتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ, کیا ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ, داڑھی رکھ لیتے ہیں, توحید ٹھیک کر لیتے ہیں, اہل بیت کا انہیں پتہ چل جاتا ہے, صحابہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. سب سے بڑی بات, کسی کی بات کو قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر وہ قبول نہیں کرتے, اور تمہارے پیروں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے ناموں کے کلمے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. خواب میں بھی پڑھا اور بیدار ہو کے بھی کہتے ہیں نہیں وہ بے اختیار تھا نا اس لیے پڑھ رہا تھا, تو قلم اٹھا ہوا سی. وہ بھائی ہم بابی کو نہیں کہہ رہے, بابے کو کہہ رہے ہیں. جب اس نے یہ سب کچھ لکھا بابے کو, بابے کا کام تھا وہ کہتا تیرے شیطان چڑھ گیا. اے نہیں سی وہ کہہ سکتا بابا, انہوں نے کہا سی حضرت میں آپ کا مرید اس لیے ہوا تھا کہ میرے پہ شیطان چڑھ جائے. تو اسی اشرف تھانوی دی بیچارے دی مجبوری بھی سمجھو نا یار, کیوں ڈیمانڈ کر دے ہو؟ وہ بیچارہ یہ کبھی کو اس بیچارے نے یہی کہنا سی نا, اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ کہ تیرے پہ شیطان چڑھایا ہو کہ حضرت ہے تو لانا بھی تسی ہے, چڑھایا تسی ہے. جو تک مرید نہیں سا ہوا کدے میں محمد رسول اللہ علیہ کوئی کلمہ نہیں سی پڑھیا, چنگا تو لاڑا لگے ہوا میرے تو شیطان چڑھ گیا. تو اس نے لکھا واقعہ میں تسلی تھی. جو بندی کہتے ہیں خواب, اوے اپنے ابے دی گل پڑھ لو, انہیں خواب نہیں لکھا واقعہ, کیونکہ خواب کے بعد بیداری میں بھی تھا. واقعہ میں تسلی تھی کہ اشرف علی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کے ناموں کا لوگ کلمہ پڑھتے تھے, یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی جو ہے متبع سنت ہے. اچھا بات کا رخ بدل دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں اس بندے کو ہوش نہیں ہو یار, بندے نہیں بابے دی گل کر رہے ہیں, بابے کا دسو کیا ہے. اور یار یہ زریر حرکت تو زرداری نہ کرے, یہ زریر حرکت تو نواز شریف نہ کرے, یہ زریر حرکت تو عمران خان نہ کرے کہ اس کے نام کا کوئی کلمہ پڑھے اور وہ آگے سے کہ بڑی تسلی ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی. اور تم تو سیاسی لیڈروں جیسے بھی نہیں ہو سکے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے نا جی.
ہاں جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے کس طرح ہاتھ اٹھا کے دو ہاتھ اٹھا کے دسو کہ بھئیو قادیانیاں یہ جائز اولادو اور قادیانیاں دے جائز بزرگاں دے مننے والے ہو پہلے اپنے گھر دا کھرا جڑا ہے صاف کرو پھر مننا گے تجھے ختم نبوت کام کر رہے ہو. باقی سب کچھ تم لوگوں نے فراڈ کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے, میرا درد بھی آپ سمجھے نا. ہاں آپ دیکھیں جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا, میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے. اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا. کہتا نہیں 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 مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں, آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں. سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے. اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تھانوی رحمہ اللہ, احمد بریلوی رحمہ اللہ, اوتھے جا کے جی نہیں نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے. یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے. جواب یہ دینا چاہیے سی کہ تہاڈے پیو نے لے جاؤ انہاں نوں, اے جواب ہونا چاہیے. مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا. وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں, ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے. تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا, ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نان مسلم کے سامنے اپنا مقدمہ ہار جائیں گے جب تک کہ انجینئر والی ڈاکٹرن نہیں رکھیں گے. تو یار خدا کے لیے منافقت چھوڑو, یہاں پہ بھی اپنی عوام میں بھی وہی بات کرو کہ کوئی بزرگ ہم آن نہیں کریں گے, قرآن و سنت کو آن کریں گے, اور بزرگوں کی صرف وہ باتیں مانی جائیں گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. نہیں تو اپنے اپنے بزرگ جڑے اپنے کول رکھو, سانو نہیں چاہیے تھا. بڑی خدمت کر لی انہوں نے اسلام دی. اچھا یہ ساری جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا جی, ان کے حوالے سے ایک تو ان کا لیم ایکسکیوز تھا جی کتابیں بدل گئی, وہ تو میں نے کچا چٹا کھول دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. 100 سال پہلے تک تو کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, آج میری وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. چلیں اچھی بات ہے, لیکن وہ ان بزرگوں کا پھر کچھ علاج کریں جو دفاع کرتے رہے. ایک یہ بڑا ان کا ایکسکیوز ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہتے ہیں جی بخاری میں ایک حدیث ہے, تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے ہیں مولا علی علیہ السلام کا قول, اور پوری سند کے ساتھ مولا علی سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ کے اندر, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون اور پاگل شخص ہے, یعنی ان کے نزدیک وہ پھر آگے کہتے ہیں کلندر اور ادھی کلندر بھی ہے. دوسرا سویا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, اور تیسرا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بھی جو ہے نا اللہ کی محبت میں ایسے مجنون ہوتے تھے, اور پاگل کا وہ اللہ کے بندے ہو, اللہ کی محبت میں مجنون ہو کے یہ کچھ کرتے تھے. کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کچھ کیا ہے؟ ایویں جھوٹا دفاع. تو بزرگ نہ پھر ڈکلیئر کریں, انہیں پاگل ڈکلیئر کریں. دوسرا ان کے پاس دفاع ہوتا ہے, صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی اس شخص کی کہ جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ سے کتنی خوشی ملتی ہے. گویا کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان میں ہو اور اس کی سواری گم جائے اور اسے موت سامنے نظر آئے, کیونکہ ریگستان میں اگر سواری گم گئی, سامان آپ کا اس پہ لدا ہوا تھا, نہ کھانے کی کوئی چیز نہ پینے کی, وہ اپنی موت کا انتظار کرے, تھوڑی دیر بعد اچانک وہ سواری سامنے آ جائے اور وہ اتنا خوش ہو دوبارہ زندگی ملنے پر کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے, کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن اس کے الٹ الفاظ نکل گئے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اور آگے نہیں پڑھتے, اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ, خیر ہے بیٹا تسلی ہے. اب دیکھیں یہ 2 الفاظ, یعنی اس کو تو نبی اسلام زبان کا لڑکھڑانا کہہ رہے ہیں, غلط مان رہے ہیں, یہ دفاع کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل ان کے پاس 3 دفاع تھے. کتابیں بدل گئیں, 3 لوگوں سے قلم اٹھا بخاری کی حدیث اور من شدت الفرح مسلم کی حدیث. ٹوٹل ان کے پاس یہ ہے, پورے ذخیرے حدیث میں یہ ہے ان کے پاس, اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس سے آپ ان کا علم حدیث کا بھی اندازہ کر لیں کہ کیا ہے. اونٹ سمجھ لگے میں ریڈ بیک گراؤنڈ آج کیوں لایا؟